نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے، اور جب بیٹھتے ہیں ہم مدینوں کی گلیوں میں ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ جناب صدر، عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق کیا ہوتا ہے جناب صدر کہ ابراہیم کا اسماعیل کو خدائے لم یزل کی راہ میں قربان کر دینا عشق ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھڑکتی آنکھ کا ٹھنڈا ہو جانا عشق ہے، اور یونس کا مچھلی کے منہ سے صحیح سلامت باہر نکل جانا عشق ہے۔ جی ہاں جناب والا، محمد عربی کا خدائے لم یزل کی طرف سے اس کاروان انسانیت میں مبعوث ہونا عشق ہے۔ جی ہاں جناب والا، یہ وہی عشق ہے کہ جس کی بدولت عمر ابو بکر فاروق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، اور علی مرتضی بن گئے۔ جی ہاں جناب صدر، اس عشق کی انتہا یہ ہے کہ اس عشق کے کیا کہنے ہیں کہ میرے نبی کی ولادت سے قبل ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، منافقت عام تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتا تھا، اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر امیروں کی ہوس کو پورا کرے گی۔ طاقت کمزوری پر حاوی تھی، اور غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اس دور کے جانور بھی انسانوں کی درندگی کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ مگر جناب صدر، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور معظم تشریف لائے، منافقت کو ختم کرنے کے لیے صادق تشریف لائے، ماں بہنوں کے لیے عزت لے کر تشریف لائے۔ آپ کے امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، کہ آپ کے امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے ہے، انہی کے نام سے ہے، فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے، اور محبت کے کنول کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ جناب صدر، میرے نبی کہ جن کے عشق کے بارے میں کیا کہنے، یہ وہ نبی سرور کونین، سلطان عرب، شاہ عجم، کہ جس کے بارے میں کہ جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی صرف اور صرف اپنے عشق کو نبھاتے ہوئے یہ نعرے لگا، یہ صدائے بلند کی کہ امتی امتی امتی، کہ اگر خدا محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی، محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، کہ رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، نہ جانے شمس و قمر پوچھتے ہم، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ شکریہ۔ یہ تھے محمد بن ہارون، مدرسۃ الانوار کراچی سے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب میں خیبر پختونخوا سے آئی ہوئی ہماری بہن عظمیٰ گل کو بلانا چاہوں گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا سے عظمیٰ گل آئیں اور اپنا اظہار عشق کیجیے۔ عظمیٰ گل۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ صدر ذی احتشام و معزز سامعین، السلام علیکم۔
میرا موضوع سخن ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیر بحث لفظ عشق سے مراد گہری چاہت کا نام ہے۔ یہ بے لگام جذباتی تڑپ کا نام ہے جو کسی قانون اور قاعدہ کی پابند نہیں ہوتی، اس کا تعلق محض وجدان سے ہوتا ہے۔ لیکن میرا موضوع سخن ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عشق جس کا ماخذ و منبع ایسی چاہت ہے کہ انتظام دنیا و انسانی عقبہ کی پشت پناہ ہے، وہ عشق جو غار سور کے دہانے پہ انڈے دیتی کبوتری اور جالا بنتی مکڑی کے شوق میں اور اس طرح میں بار بار ڈنک مارتے سانپ کے ذوق میں چھلکتا ہے، وہ عشق جو ایڑی جمائے ڈنک جھیلتے صدیق اکبر کے جذبے ایمانی میں جھلکتا ہے، وہ عشق جو فاروق اعظم کی اپنوں پہ تلوار اٹھائے غیرت میں، وہ عشق جو عثمان غنی کی جودہ سخاوت میں چھلکتا ہے، اور وہ عشق جو علی حیدر کرار کی تلوار کے وار اور خالد و سرار کے نیزے کے وار میں نظر آتا ہے، وہ عشق جو ٹوٹتے جڑتے چاند اور چمکتے سورج میں چمکتا ہے، وہ عشق جو سجدہ کرتے درختوں اور درود پڑھتے پتھروں سے پھوٹتا ہے۔ یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں، میں ایک ادنا سی امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں، خدا سے الفاظ سحر آتا ہوں تو میں ان کا کلام لکھوں۔ پتہ نہیں یہ میری ان سے عقیدت ہے یا ان سے نسبت کا سلسلہ کہ میں جب تک روزہ نہ دیکھ پاؤں بہشت کو نہ تمام لکھوں۔ صدر وقار میں اس وقت جس پاکیزہ عشق کا ذکر کر رہی ہوں وہ ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آمنہ کی امانت، عبداللہ کے لخت جگر، عرب کے ماہ تاباں، ساری دنیا کے درخشاں، ساری دنیا کے امام و ہادی، سید الرسل، خاتم النبیین اور سب کے قائد، سب کے محسن، سرزمین مکہ کے اندر بوجھ اٹھا کر چلنے والا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر چلنے والا، جنہوں نے غیروں کو اپنے سائے شفقت میں محفوظ رکھا، جنہوں نے اپنوں کو بھی گلے لگایا اور غیروں کو بھی اپنے گلے لگایا، مرکہ بدر و احد کی قیادت کرنے والا، مسجد نبوی کی کرسی عدالت پر جلوہ فگن ہو کر فیصلے سنانے والا، حضور آئے تو سرافرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرافرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سکتے شہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین محترم، کائنات میں اگر کوئی ایسی ہستی موجود ہے کہ جس میں عشق و محبت ہو جانے کی تمام وجہیں پائی جاتی ہیں تو اس مقدس ذات مطہرہ مکرم ہستی کو دنیا امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین اور سید الاولین والآخرین کے نام سے جانتی ہے۔ قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اگر عشق و محبت کا معیار حسن سلوک کرنا ہے تو میرے نبی نے اپنوں کو بھی گلے سے لگایا اور غیروں کو بھی سایہ شفقت میں بٹھائے رکھا۔ اگر عشق و محبت کا معیار احسان کرنا ہے تو میرے نبی نے پوری کائنات پر احسانات کی برسات کر دی، اور اگر عشق و محبت کا معیار صداقت و امانت داری ہے تو پوری کائنات کی انسانیت میرے نبی کو صادق اور امین مانتی ہے، اور اگر عشق و محبت کا معیار شرافت اور اعلیٰ نسب ہے تو میرا نبی سب سے زیادہ اعلیٰ نسب والا ہے، اور اگر عشق و محبت کا معیار غیرت و شجاعت ہے تو میرے نبی سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اور اگر عشق و محبت کا معیار قوت و طاقت ہے تو میرے نبی نے کوئی جنگ نہیں ہاری، ہر جنگ میں فتح حاصل کی، اور اگر عشق و محبت کا معیار جود و سخاوت ہے تو میرے نبی سب سے زیادہ جواد و سخی تھے، اور اگر عشق و محبت کا معیار صبر و تحمل والا ہونا ہے تو مکہ و طائف کے میدان میرے نبی کے صبر و تحمل کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ جب ہر صفت و کمال میرے نبی پہ پوری اترتی ہے، جب ہر صفت و کمال میں میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر میں کیوں نہ اپنے عاشق آقا کی عاشق بنوں؟ جب حسن و محبت، عشق و محبت کے سارے پیمانے میرے آقا کی سیرت و صورت کو دیکھ کر ہی بنے ہیں تو
پھر میں کیوں نہ کہوں میرا عشق میرا نبی، میرا پیار میرا نبی، میرا قول و قرار میرا نبی، میری چاہت و تمنا میرا نبی، میرا ماوا و ملجا میرا نبی، میری ہر سوچ اور فکر میری نبی، میری جستجو میرا نبی، میرا دین میرا ایمان میری خواہش اور میری ہر دعا میرا نبی، میری زندگی کا حاصل اور میری زیست کا سہارا میرا نبی۔ شکریہ۔